كما قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ صاحبان محراب و منبر، مقدس علماء کرام، بالخصوص خلیفہ حضور سرکار کلاں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا انعام الحق اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ و امام صاحب و دیگر علماء، شعراء، حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ پوش خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گھڑی میں ابھی 12 نہیں بجا ہے، اس لیے آپ کا بھی 12 بجنا نہیں چاہیے۔ اس لیے جب سنی گرم ہوتا ہے تو بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، اور ہم سنیوں کا کبھی 12 ہی نہیں بجتا الحمدللہ، گھڑیوں کی سوئی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ ہم ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں جو بڑے بڑے بلا و بیماری کا 12 بجا دیتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جسے بارہا موقع ملتا رہتا ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور دستور بھی یہی ہے ایمانداری کا کہ جس کا کھانا اس کا گانا۔ تو آپ اگر پوری گرم جوشی کے ساتھ مجھے سنیں گے تو میں انشاءاللہ کچھ آپ کے درمیان پیغامات دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھے یہ لگ گیا کہ میں ہندوستان میں کسی قبرستان میں جیسے لگ رہا ہے بول رہا ہوں تو میں اسی وقت خاموش ہو جاؤں گا۔ زندہ ہندوستان کے زندہ سنی اگر بیٹھے رہیں گے اور زبان پہ سبحان اللہ اگر ان کے آتا رہے گا، دل حضور کی محبت میں دھڑکتا رہے گا اور مجھے احساس ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں گفتگو کروں گا۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل اپنے اور سارے عالم کے آقا و مولا سیاح لامہ کا نازش ہر دو سرا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی شان میں ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی
ہمارے شاعر اسلام ماشاء اللہ طبیعت خوش کر دیا۔ ویسے تو آج کل معذرت کے ساتھ زیادہ تر نعت خواں حضرات اور جو آج کے نام نہاد شاعر اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ طبیعت بور کر دیتے ہیں، لیکن واقعی انہوں نے کیا نام تھا، وسیم صاحب نے طبیعت خوش کر دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ طبیعت خوش کر دیا۔ اور ان سے قبل کہتے ہیں نا کہ سونا جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا، اشرفی کی کھنک کبھی کم نہیں ہوتی۔ حضرت علامہ انعام الحق اشرفی صاحب نے جس انداز میں کلام سنایا میں تو دیکھ کے حیران تھا، ماشاءاللہ آواز تو لگتا تھا 22 سال کی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عاشق کا دل اور عاشق کی محبت کبھی کہاں عمر دراز ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت فرمائے۔ اور اگر آپ کی بیداری اجازت دے تو میں بھی 2-4 شعر ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھ دوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں وہ کلام آپ کو سناؤں گا جسے حضور محدث اعظم ہند نے لکھا ہے، حضور محدث اعظم کا کلام ہے، اور پنجتن پاک سے محبت کرنے والا واقعی ہر شعر پہ اچھل پڑے گا۔ سنیے گا۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ تھوڑا ایکو بڑھا دو۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میری بھی میں اہل ممبر سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور مومن اور منافق کے درمیان اگر 4 لوگ بیٹھے ہوں اس میں مومن کون ہے منافق کون ہو اگر اندازہ لگانا ہے تو مولا علی کا ذکر کر دیا کرو۔ جو چہرے کھل جائیں وہ مومن کے ہیں، جو چہرے بجھ جائیں وہ منافق کے ہیں۔ علی کا نام خود حق و باطل کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو حضور محدث اعظم فرماتے ہیں علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے
شیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی۔ مولا علی سے نسبت رکھنے والا ہر عاشق یہ شعر غور سے سنیں۔ در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور ہر عاشق مولا علی کے دل میں میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، اور یہ حاصل کلام بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زمانے میں ہر زمانے میں ہر دور میں اہل بیت سے بغض و حسد رکھنے والے لوگ رہے ہیں، اور تبھی حسینی اور یزیدیوں کا فرق بھی ہوتا ہے۔ تو حضور محدث اعظم فرماتے ہیں علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کیا بات ہے، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پیاروں،
آپ کے اس دیار محبت میں فقیر اشرفی کا پہلی بار آنا ہوا ہے۔ میرے پیاروں محترم ثاقب اشرفی نے اور ان کے دوستوں نے عرس مخدومی کے موقع پہ غالباً 3 مہینے قبل مجھ سے اس ہمہ ہمی کے ماحول میں گفتگو کی، درخواست لگائی کہ حضرت ہمارے علاقے میں عرس حضور عبدالغفور شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کی تاریخ چاہتے ہیں، اور عرس مخدومی میں میں نے وعدہ بھی کر لیا۔ بہرکیف میری آج کی جو فلائٹ تھی وہ بنانے والے نے بجائے آج کی کل کی بنا دیا تھا۔ اب میں نے تاریخ دیکھی رات میں 9-10 بجے، اب جب دیکھا کہ ٹکٹ تو 25 تاریخ کا ہے اور ثاقب صاحب نے پریشر پہلے سے بنا لیا تھا ایک روز پہلے کہ حضرت سارا علاقہ انتظار کر رہا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے کہا کسی بھی حال میں جانا تو ہے ہی۔ اب جب فلائٹ دوسرے دن کی تھی تو میں نے کہا ٹرین کوئی دیکھو کرنٹ کا ٹکٹ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ میں بائی کار نکلوں گا، اور اس طریقے سے میں آپ کے علاقے میں الحمدللہ حاضر ہو گیا۔ میرے پیاروں، آپ نے اپنی رات کی نیند قربان کر کے اس مقدس محفل میں اور عرس حضور عبدالغفور شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ میں شرکت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ قربانی ہے کہ جو کبھی رائگاں نہیں جا سکتی، اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، اس کی گارنٹی ہم لوگ ہیں۔ لیکن پیاروں، موضوع یہ ہے کہ ہم اکثر اجلاس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آج ذرا تاریخ بنائیے زندگی کی، اس جلسے سے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ حضرت علامہ انعام الحق اشرفی صاحب نے بہت سارے پیغامات آپ کو دیے ہیں، کسی ایک پہ بھی عمل ہو گیا انشاءاللہ تو یہ آج کی رات میں آپ کا اس بزم میں، اس پروگرام میں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ مزید فقیر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرے گا، سماعتوں کے حوالے کرے گا۔ امید ہے کہ آپ اپنے دل کی تختی پہ اسے لکھ کے لے جائیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے، تاکہ آپ کی اس رات کی نیندوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں والی بنا دے۔ میرے پیاروں، آج حالات جو پوری دنیا میں ہیں بڑے لخت ہیں، اور ماشاءاللہ کمیٹی نے یا جو لوگ اراکین ہیں عرس کے، انہوں نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہوگا، علماء کو بلایا ہے، انتظام و اہتمام کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم بولیں آپ سنیں اور پھر ہم چلے جائیں آپ چلے جائیں۔ میرے پیاروں، غوث اعظم کی یہ اولاد آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس امت کے درد کے ساتھ یہ میں جملہ بول رہا ہوں کہ خدا را اپنے زندگی کے گزر رہے تیزی سے لمحات پہ غور کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کرا کے آیا ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، بلکہ میرے پیاروں جو آیا ہے وہ جائے گا، اور وہ کب جائے گا یہ خدا ہی جانے۔ تو اس سے قبل کہ ہمیں موت اپنے آگوش میں لے لے، ہمیں حضرت عبدالغفور شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہمیں اولیاء کرام اور صوفیاء و مشائخین کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تب تو ایسی راتیں جو ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر میں گزارتے ہیں کامیاب ہوگی، ورنہ سوائے یہ تفریح کے اور کیا بن جائے گی۔ ہمیں عمل کرنا ہوگا میرے پیارو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام ایک وہ عظمت والا مذہب ہے، اور اسلام میں جو خانقاہیں ہیں وہ بلا ملت و مذہب کی تفریق کے اپنے دروازے کو کھول کے رکھتی ہیں، وہ چاہے ہمارا غیر مسلم بھائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، جب وہ آتا تو اپنے عقیدے کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ صحبت اختیار کرتا ہے تو جاتا ہے صاحب خانقاہ کی عقیدے کے ساتھ۔ آج وہ ماحول اور وہ صحبتیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، لوگ ایسی عرس کی محافل میں اور بزرگوں کے عروس میں شرکت کرتے ہیں، اکثر لوگ اسے سیر و تفریح کا ایک میلہ سمجھتے ہیں، گئے دکانوں پہ خریداری کی، کسی پروگرام میں شرکت کر لیا، آستانے پہ ہا ہو کے ساتھ حاضری کر لی۔ نہیں میرے پیاروں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر حضرت عبدالغفور وارثی رحمۃ اللہ علیہ آج 100 سال پہلے دنیا سے گزرے ہیں،
ان کا سایہ آج تمام بستی پر، علاقے پر، ماننے والوں پر ہے، یہاں سے لے کر جہاں ان کے دیوانے ہوں گے وہاں تک ہے۔ آخر کون سا انہوں نے کام کیا ہے، ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا زندہ فرمایا ہے؟ گزرے ہوئے 100 سال گزر گئے لیکن ذکر آج تک ہو رہا ہے۔ میرے پیاروں، اسی بھارت کی سرزمین پر یاد رکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں۔ 2 طریقے کے مسلمان آئے۔ ایک وہ نام کا مسلمان آیا کہ جس نے ہندوستان میں موجودہ حکومتوں سے جنگ کی اور پھر حکومت قائم کی۔ وہ جب آئے ہندوستان میں ان کے ساتھ فوجیں تھیں، تیر و تلوار تھے، لڑنے کا موڈ تھا۔ انہوں نے موجودہ حکومتوں سے کشتی کی اور پھر حکومت کیا، تخت پہ بیٹھے اور برسوں حکومت کی۔ لیکن بڑے بڑے محلات اور قلعے اور میناریں بنوانے کے باوجود آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ ان کے مقبرے آج پکنک سینٹر بن گئے۔ گورنمنٹ نے ٹکٹ لگا دیے 100-150 کے، لیجئے، اس کے بعد جائیے گھوم کے آئیے۔ کیا کوئی وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ اللہ والے کی مزار ہے؟ وہ کہتا واہ لال قلعہ کتنا خوبصورت ہے، واہ قطب مینار کتنا خوبصورت ہے، واہ تاج محل کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن دوسری جماعت ایسی ہے جو بھارت میں آئی۔ جب وہ ذات بھارت میں آئی تو ساتھ میں کوئی فوج لے کے نہیں آئی، ساتھ میں تیر و کمان لے کے نہیں آئی، امن و شانتی لے کر آئی، محبت و پریم لے کے آئی، نماز و روزہ لے کر آئی، حج و زکوٰۃ لے کے آئی، قرآن و صلاۃ لے کر آئی، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے آئی، ضابطۂ حیات لے کے آئی، جینے کا سلیقہ لے کے آئی، یکجہتی، امن و آشتی لے کر آئی۔ وہ ذات ہند کے راجہ خواجہ مہاراجہ کی ہے۔ تو جو ہندوستان میں ہندوستان کا راجہ، میرا خواجہ، ہندوستان کا راجہ، جو بھارت میں حکومت کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو بھارت میں امن و شانتی کے ساتھ دین لے کر آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ اب ہمیں دو نظریہ ملا، ہمیں چلنا کس پہ ہے؟ ایک وہ جو حکومت کے لیے آیا، ایک وہ جو دولت اور سکوں کے لیے آیا۔ اس کی حکومت اس کی زندگی کے بعد ختم ہو گئی، نام لینے والا کوئی نہیں۔ آج چرچا کرنے، کبھی سنا کوئی جلسہ ہو رہا اکبر کے نام پہ؟ ہو بھی نہیں سکتا۔ سنا کبھی بابر کے نام پہ کوئی جلسہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ لیکن آج میرے خواجہ ہند کے راجہ مہاراجہ کا صرف مسلمان نہیں، دنیا کی ہر قوم ان سے محبت رکھتی ہے۔ اسی لیے سکے پہ مہر چاہے جیسی ہو لیکن چلتا میرے خواجہ کا ہے۔ اب خواجہ نے بھارت کی دھرتی سے اپنے کروڑوں عاشقوں کو پیغام دیا ہے کہ اے میرے عاشقوں، یہ معین الدین بھارت میں جو آیا ہے، میرے نانا رسول کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ بھارت کی میری دکھیاری امت کی لاج رکھو، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ تو میرے رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں، تمام لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے بزرگوں سے۔ آج یہ نہ سوچو کہ وہ ہمارے بیچ نہیں، خدا کی قسم ایسے بیچ ہیں جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہماری نظروں کو طاقت نہیں کہ انہیں دیکھ سکے۔ یہ جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو مشائخین و صوفیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے زندگی کو ایسا وقف کیا ہے کہ آج ساری دنیا کیسے 3 کی 13 ہو اس میں لگی ہے۔ اگر 2 بھائی ہوں، بٹوارہ زمین کا ہو، تو 2 بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے گھر کا ایک کمرہ بھی نہ چھوڑیں گے، کہیں گے بھیا فیصلہ کر لو، آدھا تیرا آدھا میرا۔ آج کی تاریخ میں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ورنہ نفس اتنا حاوی ہے کہ خیال نہیں کسی کو ہے کہ پڑوسی ہمارا بھوکا سو رہا ہے کہ کھا کے سو رہا ہے۔ چلتے ہوئے ننگے کو دیکھ کر 10 کی نوٹ پکڑا دیا تو بہت احسان ہے، یہ خیال نہیں کہ اگر ہم اسے لباس پہنا دیتے تو میرا آقا کتنا خوش ہو جاتا، میرا رب کتنا خوش ہو جاتا۔ ایسے ماحول میں جب نفس حاوی ہے، جب دولت کی لالچ ہے، ایک بزرگ حضرت بازار میں کھڑے ہو کر بغیر کسی کی طرف مخاطب ہو کے بس چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں،
ارے لوگوں باز آ جاؤ، ارے لوگوں باز آ جاؤ، ارے لوگوں سمجھو پہچانو، وقت جا رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا کوئی دیوانہ مستانہ کوئی پاگل ہوگا، تو لوگ اپنی اپنی دکانوں پہ لگے ہوئے تجارت میں۔ کوئی پہچاننے والا مل گیا، پکڑا، اس نے کہا بابا کیا بے وجہ کوئی سن نہیں رہا، چیخ چلا رہے ہو، ارے لوگوں وقت نکل رہا ہے، رسی کٹ رہی ہے، سانسیں جا رہی ہیں، سمجھو۔ کہا تم نہیں سمجھے، میں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں، میں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ رب تیار ہے لیکن بندے نہیں تیار، رب تو تیار ہے لیکن بندے ہی نہیں تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی بزرگ کو، اسی بابے کو کچھ زمانے کے بعد دیکھا گیا قبرستان کے کنارے بیٹھے مار رو رہے ہیں، چیخ و چلا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ بابا کچھ مہینے پہلے تمہیں بازار میں دیکھا چیخ چلا رہے تھے، اب قبرستان میں بیٹھ کے اتنا رو رہے ہو، گریہ زاری کر رہے ہو، کہہ رہے ہو مان جا۔ کس سے کہہ رہے ہو؟ رو کے کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں، میں بندے اور رب کی صلح کرانا چاہ رہا ہوں۔ بندہ اب قبر میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ رب سے اس کی صلح ہو جائے۔ بندہ تیار ہے، رب نہیں تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ تو تیار ہے، آج رب نہیں تیار ہے، رب کہہ رہا نہیں معاف کروں گا۔ میرے پیاروں، اس سے قبل کہ دنیا کی ہرس ہمیں کھا جائے، غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ میں اس جد امجد کا پوتا ہوں کہ جس نے محلہ مکان نہیں، پوری سمنان کی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، حکومت چھوڑی، شہنشاہی چھوڑی، اقربا چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، ناتے چھوڑے، والدہ سے رخصت ہوئے، بھائی کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اساتذہ کو چھوڑا، پیاروں کو چھوڑا، اللہ کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مار کر نکل آئے ہندوستان۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا۔ میرے پیاروں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو قدم قدم پہ یہ پیغام دیا ہے۔ یہ عرس کی محافل صرف اس لیے نہیں کہ ہم رات جگیں، پروگرام میں نعرہ لگائیں، فیضان عبدالغفور زندہ آباد، فیضان مخدوم لگاؤ نعرہ، لیکن دعویٰ اگر کرو تو اس کے ساتھ دلیل بھی رکھو۔ یار طریقہ ہے کسی سے محبت کی جائے، آج کے لونڈے تو اگر کسی لڑکی سے محبت کر لیں تو اس گلی سے پیار کرنے لگتے ہیں جس گلی میں وہ رہتی ہے۔ آج کل لوگ کسی کتے سے محبت کر لیتے ہیں اور کتا مر جائے تو کتے کو اس پنجرے سے اس دیکھ کے روتے ہیں جس پنجرے میں کتا پلا رہا ہو۔ میرے پیاروں، دنیا کی ریت ہے کہ اگر واقعی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل اس کی عمل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عمل ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن، اب سوال ہو پکڑا کب ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہم نے پکڑا کب؟ غوث اعظم کا دامن پکڑنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہوتا پیاروں، غوث اعظم سے عشق کرنے والا کبھی بے عمل نہیں ہوتا۔ غوث پاک کے عشق کا دعویٰ وہ کرے جو غوث اعظم کے نقش قدم پہ عمل کر رہا ہو۔ بات کڑوی ہے لیکن بڑی سچی ہے میرے پیاروں۔ یاد رکھیے کہ ہم یہاں پر آپ کے درمیان اس ہمیشہ جلسوں میں جب سامنے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے اور یہ غلام حضور کا بیٹھا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے اللہ میرے زبان پہ کوئی ایک جملہ ایسا رکھ دے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے اور یہ تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائے۔ میرے پیاروں، آج حضرت عبدالغفور وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ ہم اور آپ کی حاضری ایک مثال بن جائے۔ جتنے بھی لوگ اس میں بیٹھے ہیں اور جن کی عادتوں میں ترک نماز ہے، ترک صلاۃ ہے، ماشاء اللہ آج توبہ کر لیں صدق دل سے کہ انشاءاللہ فجر سے اب نماز نہیں چھوٹے گی۔ آپ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں۔ آج جانتے ہیں لوگ تانے مارتے ہیں یہ سنی سے عرس کرتے ہیں، وہ بڑا بڑا غلاف و چادر چڑھاتے ہیں، گاگر چڑھاتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، لیکن مسجدوں کو خالی رکھتے ہیں۔ میرے پیاروں، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم سخی لوگ ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، لنگر بناتے بھی ہیں، لٹاتے بھی ہیں،
لیکن ہاں نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ابے وہ نماز نہیں ہو سکتی جس نماز میں حضور تاجدار کائنات کا عشق نہ شامل ہے۔ پوری نماز مکمل ہونے والی ہے، تحیات کے بعد اگر محبوب پہ درود نہ بھیجو اور آل کے پہ درود نہ بھیجو تو وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو سنیوں اس تانے سے بچنے کے لیے، اور تانے کو چھوڑو کنارے، حق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی حشر کے میدان میں سب سے پہلے حساب نماز کا لے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر جلوس میں 2000 کی بھیڑ، اور وہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی، جماعت میں صرف 10 لوگ۔ یہ محبت ہے سرکار سے۔ سرکار نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اچھا کوئی بھی اپنے آقا سے عشق کرے، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون وہ عاشق جو اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پیش کر سکے؟ تو صرف دعویٰ نہ کیجئے، دعوے کے ساتھ دلیل رکھیے، اور دلیل یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائے۔ میرے پیاروں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بالکل جا کے مسجد میں زندگی وقف کر دینی کہ وہیں سجدے میں ساری زندگی پڑے رہنا ہے۔ 5 وقت نماز کا ہوتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں ٹوٹل نماز کا اگر نکالو گے ٹائم نا، تو آرام اور اطمینان سے 5 وقت کی نماز میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اطمینان و آرام کی اگر 5 وقت کی نماز پڑھی گئی تو 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ میرے پیاروں، جس رب نے تمہیں 24 گھنٹے میں عزت، شہرت، اولاد، ماں باپ سب کچھ عطا کیا، تم اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کر سکتے کہ اس کی بارگاہ میں دن کے رات کے 1.5 گھنٹے دو؟ ایک عورت اپنے شوہر سے بڑی نفرت کرتی تھی۔ جب وہ بیچارہ بن سنور کے آوے، میں کیسا لگ رہا ہوں، کہ بالکل لنگور لگ رہے ہو، بڑا فکر مند تھا۔ ایک دن گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا لاؤڈ اسپیکر پہ آواز آ رہی تھی، تو آواز سنتا ہوا وہ پہنچ گیا، دیکھا جلسہ ہو رہا ہے اور علامہ صاحب بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ لوگوں نماز پڑھو، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑھیا نسخہ ہے، میری بیوی جو مجھ سے لڑتی ہے وہ میرے چہرے کی وجہ سے لڑتی ہے، تیرا چہرہ لنگور لگ رہا ہے، میں کالا ہوں۔ تو اگر نور آ جاتا ہے نماز پڑھنے سے تو بس یہی ٹھیک۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب وہ گھر گیا، کہا بیگم فجر سے اٹھا مجھ کو نماز کے لیے، آواز سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ بیوی خوش ہو گئی، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ نمازی ہو جائے گا، اور بیوی بڑی پارسا پرہیزگار تھی۔ ٹھیک ہے۔ مولانا کی تقریر میں اس نے یہ بھی سنا تھا کہ نماز پڑھو، ہر حال میں پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہ پڑھ سکو اشارے سے پڑھو، وضو کرنے پہ خطرہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا تو تیمم سے نماز پڑھو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھو۔ سارا تو لے گیا تھا معاملہ۔ اب بیوی نے جب صبح اس کو اٹھایا، کہا اٹھ جائیے فجر کا وقت ہو گیا۔ اب رضائی سے اس نے اپنا منہ نکالا تو بڑی ٹھنڈک تھی، اس نے نکالا کہ تو میں مر جاؤں گا اسے اٹھوں گا اگر۔ تو اس کو یاد آیا کہ مولانا نے کہا تھا کہ اگر کھڑے ہو نہ پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، وضو نہ کر سکو تیمم کرو۔ تو اس نے رضائی میں لیٹے لیٹے نماز کی نیت کر کے اس نے زمین پہ ہاتھ مارا اور تیمم کیا، فارغ ہوا، اور رضائی میں لیٹا لیٹا نیت کر کے نماز سے فارغ ہو سو گئے۔ صبح اٹھا تو شیشے کے سامنے بیوی جو ہے سنگار کر رہی تھی، تیار ہو رہی تھی۔ اب اس نے رضائی سے جو ہے اپنا منہ نکالا اور دیکھا کہ بیگم سچ سنور رہی ہے، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا بیگم بتا آج میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب بیوی نے جب پلٹ کے دیکھا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ہنس رہی ہے؟ کہنے لگی جاؤ ذرا شیشے میں آؤ، سامنے ذرا دیکھو چہرہ، تمہارے چہرے پہ نور نہیں بلکہ مثل گھور نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے جب چہرہ دیکھا تو پوری کالکھ لگی، ایک تو ویسے ہی کالا اور مزید اس پہ کالکھ لگ گئی۔ کہا کیسے ہوا یہ؟
کیسے کالی کس نے لگا دی میرے چہرے پر؟ کہا مجھے کیا پتا کہ تم رات کو زمین پہ ہاتھ پیر مارتے ہو، روٹی بنا کے توا میں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ نمازیں جو دکھاوے کی ہیں وہ دکھاتے رہیں، ہم تو حق یہ ہے کہ حقدار کے لیے حق ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نماز کو قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کو مضبوط کرتی ہے، کفر اور ایمان کے بیچ کی مضبوط دیوار ہے، برائیوں سے بچانے والی چیز کا نام نماز ہے۔ نماز میں سب سے قیمتی سجدہ ہے جب میں رب کے، آج دنیا کہتی ہے حضرت انعام الحق صاحب تشریف لائے، 10 لوگ آگے، حضرت بہت پریشان ہیں تعویذ دے دیجیے۔ میں کہیں گیا، لوگ آئے، حضرت بہت پریشان ہے، حضور کوئی تعویذ دے دیجیے۔ میرے پیاروں، تعویذ نہیں، قرآن گلے میں لٹکا لوگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل کا ارادہ دل میں نہیں آئے گا۔ دل میں اپنے ستھرائی لائیے، اچھی طریقے سے اپنے دل کو فریش کیجئے۔ آج پوری دنیا جو ہے پریشان ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میں بڑی پریشانی ہوں، کوئی کہتا ہے روزی روزگار اولاد وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیاروں، آپ ہم سے یا کسی سے یا اپنے باس سے، جہاں آپ نوکری کرتے ہوں، جس دکان میں آپ جاب کرتے ہوں یا تجارت کرتے ہوں، آپ کسی کو اپنا اگر سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ہم سے بڑا ہے، سرپرست ہے، ہم اپنی پریشانی بتائیں، وہ وقتی آپ کی سن کے ایک آدھ بار آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی شخص محلے کا آپ کے پاس آ جائے اور اپنی پریشانی بتائے، آپ ایک وقت مدد کر دیں گے، 2 وقت کر دیں گے، 3 وقت کر دیں گے، چوتھے وقت آپ کہیں گے بھائی میرے پاس خود اتنا نہیں کہ میں روز مدد کروں۔ آؤ ایسے مالک کے پاس چلے، آؤ ایسے خالق کے پاس چلے، آؤ ایسے پروردگار کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا کر کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ ہر بار سنے گا اور ہر بار عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ بندے تیرا رب بخیل نہیں سخی ہے، مانگ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے۔ اللہ مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ مانگیں گے تو جس سے مانگیں گے وہ ناراض ہوگا، چہرہ اس کا جغرافیے کی طرح زمینوں پہ جیسے اوپر نیچے پہاڑ ہیں بدلتے رہیں گے، لیکن جب اپنے خالق سے مانگو گے، آپ بتاؤ 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کامیابی دکانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کامیابی بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کامیابی یونیورسٹیز میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کامیابیاں کالجوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے دنیا کی مصروفیت میں پڑھو، لیکن اپنے رزق کے لیے صرف کہ جتنا تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے انتظام ہو جائے، اس کے بعد اپنے رب کی یاد میں لگ جاؤ۔ اس لیے کامیابی اگر کہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اس کے محبوب کی محبت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ زندگی یوں ہی خام خیالی میں گزار کے چلے گئے، نہ یہ جہاں بنا نہ وہ جہاں بنا، کیا ہاتھ آیا؟ بڑی بڑی کوٹھیاں آپ بنا کے اگر فخر کرتے ہو تو آپ سے بڑی کوٹھیاں بادشاہوں نے بنائی ہیں، اکبر و بابر و ہمایوں نے۔ بتاؤ آج ان کے کام آ رہی، حکومت کے کام آ رہی، ٹکٹ لگ رہے ہیں، پیسے کروڑوں آ رہے ہیں، کیا لے گئے وہ اپنے ساتھ؟ میرے پیاروں، چھپر کے گھر میں، چوتے ہوئے بہتے ہوئے مکان میں صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے۔ چہروں پہ، لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ دیکھ کر وہ جنت کی سیر کیا کرتے تھے۔ آؤ ہمیں اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، تابعین کے، صوفیہ کے، مشائخین کے قدموں پہ نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا ایک بات کہ انسان جو مانگتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ جب جیسے کہا گیا بزرگوں کی بارگاہ میں، بالخصوص مخدوم سمنانی کی بارگاہ کے لیے کہا گیا کہ مخدوم سمنانی سے دنیا نہ مانگنا، یہ وہ ولی ہے جس نے دنیا کو سلطنت کے ذریعے ٹھوکر مار دیا ہے۔ اب دنیا ان کی چوکھٹ پہ نہیں ملے گی،
اگر ملے گا تو عشق مصطفیٰ ملے گا، اگر ملے گا تو علم دین ملے گا، اگر ملے گا تو دنیا کی زندگی عزت سے گزارنے کے لیے تمہیں رزق ملے گا، تمہیں سماج میں جینے کی قدر ملے گی، لیکن محبت الہی میں، محبت رسول میں، محبت اولیاء میں گزارنے کے لیے ملے گی۔ میرے پیاروں، آج ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، حضور آج کل گاڑی بھینس لد کے نہیں جا رہی ہے، رستے میں پکڑ جا رہی ہے۔ ابے مانگنا ہے تو کچھ ایسا مانگ کہ کم وقت میں زیادہ مل جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھی دنیا بھی گزر جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، صرف دنیا مانگ کے کیا مل رہا میرے پیاروں؟ اچھا آپ یہ بتائیے، ایک شخص 40 سال زندگی گزار چکا، جیسے میں 35 سال میری عمر ہو گئی، میں نے 35 سال جو وقت گزارے گارنٹیڈ وہ میرے تھے، اس میں کوئی شبہ بھلے ہی یہ تھا کہ کل رہوں گا نہیں رہوں گا، لیکن 35 سال تو گزرے۔ اب یہ فکس ہو گیا کہ وہ 35 سال میں نے زندگی گزاری، لیکن 35 سال ایک دن میں گزار پاؤں گا کہ نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اچھا وہ 35 سال میں آپ اپنے اوپر مثال لے لو، اس میں بیٹھے ہوئے کوئی 40 کے ہیں، کوئی 50 کے ہیں، کوئی 60 کے ہیں، کوئی 20 کے ہیں، 15 کے ہیں، جو بھی ہو، گزرے ہوئے سالوں کا ایک منٹ اگر کوئی چاہے واپس مل جائے تو مل سکتا ہے؟ الٹے بھی لٹک جائیں تو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے، جبکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی وقت تھا، اللہ نے جو عطا کیا تھا۔ لیکن آنے والا ایک لمحہ کو کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پھر دیکھو کتنی لمبی سوچ ہے۔ ہم جی آج کے دن رہے ہیں، فکر 10 سال پر بعد کی ہے۔ یہ بنا لو تو بچوں کے کام آئے گی، ایسے کر لو، یہ کوٹھی کر لو تو ایسے ہوگا، ایسے بنا لو تو ایسے ہوگا، یہ LIC کروا لو تو 25 سال کے بعد یہ 20 لاکھ 60 لاکھ بن جائے گا، یہ انشورنس کرا لو تو مریں گے تو اتنا لاکھ مل جائے گا۔ گھر میں سلنڈر ختم ہوگا 15 دن کے بعد، آج ہی بھروا کے رکھ لو سلنڈر ختم ہو جائے گا۔ سفر پہ جانا 1 مہینے بعد، ٹکٹ آج ہی بنوا کے رکھ لو، سفر پہ جانا ہے۔ کوئی گھر کی ضرورت ہے 10 مہینے کے بعد، آج پوری کر لو۔ بچے کی شادی ہوگی 2 سال کے بعد، کمرہ اس کا آج ریڈی کروا لو۔ ہر چیز کی تیاری مسلمان کرتا ہے، انسان کرتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کو اس نے ہوائی میں لے لیا۔ قبر میں جانا ہے یہ پکا یقین ہے، مرنا ہے یہ پکا یقین ہے، لیکن تیاری نہیں۔ کیا اس گھر میں فری میں روشنی ملے گی؟ کیا قبر میں تمہیں کوئی چیز ایسی مل جائے گی کہ چاہے جیسے جاؤ اور وہاں پہ تمہیں ایک دم خوشحالی کی زندگی؟ میرے پیارو، اپنی اس زندگی کی تیاری کرو۔ گھروں میں پینٹ اور رنگ و روغن کرنے والوں، ذرا قبر کی بھی روشنی اور رنگ و روغن کا خیال کر لینا، ورنہ یہاں پہ تمہیں درد ہوگا تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ چورن لے لو، یہ دوا لے لو، یہ ٹانک لے لو، یہ گرم پانی لے لو۔ خدا کی قسم قبر میں جاؤ گے کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نہ کوئی درد سنے گا، نہ کوئی فکر کرے گا۔ آج بڑی بڑی قبروں میں دنیا کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حسین و جمیل و خوبصورت لوگ جنہیں دیکھ کے دنیا واہ کہتی تھی، آج وہ اپنی غریبی پہ، اپنی بے بسی پر، اپنی مفلسی پر ایسا رو رہے ہیں۔ اور دنیا والوں آؤ دیکھو ہمارے حال پہ ترس کھاؤ۔ خدا کی قسم جب ہم دنیا میں چلتے تھے تو زمین تھرا جاتی تھی، لوگ گھروں کے اندر چلے جاتے تھے، لیکن آج وہی حال ہمارا ہے۔ ہم قبر میں ہیں، آنکھوں کے گودے بہ گئے ہیں، بالوں سے سر کھوپڑی سے بال جھڑ گئے ہیں، ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہیں، گوشت کیڑوں کی غذا بن گئی ہیں۔ آج ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، آج ہم سے بڑا کوئی درد والا نہیں ہے، کوئی مفلس نہیں ہے۔ اور دنیا والوں ہم نے جو زندگی گزار لی ہے، خدا کے واسطے تم نہ گزارنا، تم اس غفلت میں نہ پڑنا، تم اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دو، اپنے رسول کے حوالے کر دو، اپنے اولیاء اور صوفیاء کے نقشے قدم پہ چلا دو، تاکہ تمہاری زندگی ہماری طرح نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، عرص مقدس۔ خدا کی قسم اگر اللہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں رزق دے تو ہم ساری زندگی بھوکے رہ جائیں گے۔ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ یاد ہے، نہ سنت ہے، نہ پرہیزگاری، جیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، ہر شخص اپنی حیثیت کو جانتا ہے،
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ بھی سوچ رہے ہوں، لیکن میں اپنی حیثیت جان رہا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میرے پیاروں، ہر شخص کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ میرا دل میرے رب اور میرے رسول کے لیے کتنا زیادہ دیوانہ ہے، یا اس عشق میں ڈوبا ہے، تر ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیاروں، اللہ اگر ہمارا حساب کر دے دنیا میں، خدا کی قسم نمک کی طرح گھل جائیں گے۔ جیسے نمک ڈال دو گھل جاتا ہے، ایسے گھل جائیں گے۔ اگر آج ہم بچے ہیں، خدا کی قسم اس سے کم جرم اور نبیوں کی امت نے کیا تو آسمان سے انگاروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ لیکن یہ محبوب کی امت آج دنیا میں سود کھا رہی ہے، چوری کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، لیکن تب بھی اللہ رزق دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ میرے پیاروں، یہ کنکڑ اس لیے نہیں برستے کہ ہم اور آپ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، یہ آگ اس لیے نہیں برستی کہ ہم شفیع المذنبین کے امتی ہیں۔ غلاموں، دیوانوں، وہ رحمت جو رب نے دنیا کے لیے نہیں سارے عالم کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اسی رحمت للعالمین کے دیوانوں، اسی رحمت للعالمین کی رحمت کے سمندر میں ڈوب جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، تاکہ یہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے وہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے پیاروں، حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ایسی گمراہی کی تاریک اندھیری راتیں آتی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور نے فرمایا، لوگوں، بچیوں کو لاوارث نہ سمجھو، امیر اس سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غریب جنت میں جب جائے گا، اس کے 500 سال کے بعد امیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے غربا جنت میں جائیں گے، آخر دنیا کیا کہے گی، غلام پہلے آقا بعد میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گا، میں اونٹنی پہ ہوں گا، میرے آگے بلال ہوگا، میرے دائیں غریب ہوں گے، میرے بائیں غریب ہوں گے، میرے پیچھے غریب ہوں گے، اس طرح غربا میرے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے پیاروں، ان کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ کوئی امتی جو حضور کا نام لیوا ہے، میرے آقا کو اپنی امت سے اتنی محبت، دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا لوگوں نے کہ لمحۂ مبارک جنبش کھا رہے ہیں، کانوں کو لگایا گیا تو صدائیں آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہم اس کریم آقا کی امت ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت۔ اور یاد رکھنا، میلاد اور جشن میلاد منانے کا جو معاملہ ہے اس کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علامہ و مولانا انعام الحق اشرفی صاحب نے بیان کیا۔ میں روشنی ڈال دوں کہ یاد رکھیے، میلاد مصطفیٰ وہ ہے جب چاہیے آپ اچھی نیت کے ساتھ منائیے، وہ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب ایک صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میلاد کے بعد آپ لوگوں کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سب، یا نبی سلام علیکہ، تو کیا حضور آ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا، یار آنا کس کو، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ایسی ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے جب چاہیں جدھر چاہیں اٹھ کے تشریف لے آئے، کوئی قید نہیں ہے۔ میں نے کہا، آنا کس کو ہے؟ آتا وہ ہے جو کہیں گیا ہو۔ ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے زبان سے الفاظ کا نکلنا بعد میں ہے، دلوں کی دھڑکن حضور مدینے سے فوراً سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے پیاروں، میں نے اس کا جواب دیا، سنو، کہ جو نبی اپنے غلاموں کے دل میں خود موجود ہو، وہ آنے جانے کا محتاج نہیں۔ کہنے لگے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم نے کہا، آپ کو اس لیے نظر نہیں آتے
چونکہ تم نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ باہر کھڑے تھے، حضور نے ان کو لیا اور جب نکلنا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، باہر مشرکین کی ایک بڑی جماعت تیاری میں ہے کہ آپ کے قتل کے منصوبے سے، یا رسول اللہ کس قدر نکلیں، کیسے نکلیں؟ حضور نے ایک مٹھی کنکڑی، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما کے مار دی۔ اب بتاؤ، غالباً حدیث پاک میں آتا ہے کہ 900 کتنے 900 لوگوں کی تیاری تھی تمام جگہوں پہ جو پھیلے تھے۔ اب ایک مٹھی کنکڑی اگر 10 لوگوں کے اوپر پھینکی جائے تو یہ گمان ہوگا کہ 10 پہ پڑ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی پھینکی اور سامنے سے گزرتے چلے گئے، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہی کنکڑی آپ لوگوں کو بھی لگی جو حضور نظر نہیں آتے۔ ہم غلاموں کا تو عالم یہ ہے کہ ہم رات کو درود پاک پڑھ کے سوتے ہیں تو یہ کہہ کے یا رسول اللہ خواب میں ہی آپ تشریف لے آئے، آپ کی زیارت ہو جائے۔ ہماری آنکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہیں، اور نہ جانے کتنے دیوانے ہیں، کتنے مستانے ہیں جن کا نصیبہ جگ جاتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ جاتے ہیں، جلوہ دکھا جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو یہ پیغام ہے فقیر کا، غلاموں، دیوانوں، حضرت عبدالغفور وارثی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، یاد رکھو یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا تب قابل قبول ہے جب اس پہ عمل کی نیت ہو۔ اگر یقین جانو آپ نے عمل کی نیت کر لی، انشاءاللہ ابھی سے ہی اللہ اتنا کریم ہے، ایک بندہ صرف ارادہ کرے سن کے کہ اب کل سے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ لکھو، فرشتوں سے فرماتا ہے لکھ کہ میرے بندے نے نیت کر لی ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، ثواب ابھی سے جاری ہے۔ ابھی فجر سے شروع نہیں کیا ہے، رات سے ہی نیت کرنے پہ ہی ثواب جاری۔ اور ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ کل میں چوری کروں گا، فرشتے کہتے ہیں کہ مولا لکھ دوں کہ یہ چوری کرے گا، اللہ فرماتا ہے نہیں ابھی نہ لکھو، میرا بندہ جب تک چوری نہ کر لے تب تک نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میں ہدایت دے دوں، ہو سکتا ہے کہ میں ہدایت دے دوں یہ باز آ جائے۔ تو کتنا کریم رب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آئے ہائے خدا کی قسم وہ چاشنی ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ ایسے بندوں سے فرما رہا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھولے ہوئے بندے آجا اپنے رب کی چوکھٹ پہ آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جیسے گمشدہ کی تلاش کا پمپلیٹ نہیں لگاتے ہیں کہ بیٹا اگر تم غصے میں گئے ہو تو آ جاؤ ہم کچھ نہیں کہیں گے، میرا رب فرما رہا او بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے بندو آ جاؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ، واپس آ جاؤ، تمہارا رب معاف کر دے گا، بڑا کریم ہے۔ میرے پیار